اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3 ملاحظہ فرمائے، جو یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت 101 میں ان الفاظ پر ختم ہوئی ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اس کو تو ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آیا جائے، اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ کہ اللہ کی رسی کون سی ہے، متعدد احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ ایک طرف انسان میں تقویٰ پیدا ہو اور دوسری طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ یہی اللہ کی رسی ہے، اور اسی سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مفسرین کے نزدیک اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ اور ہم کب تک آج کے مسلمانوں کی کمزوری کا واحد سبب آپس کے جھگڑے اور فساد ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کئی گروہ بن گئے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا مت کرو، پس تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوا وہ جہنم میں گیا۔ گزشتہ ادوار میں مسلمانوں نے باہمی اتحاد و اتفاق اور احکام خداوندی پر عمل کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کی، اور آج ہم نے اللہ کی رسی کو یعنی قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔